الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الحمد للہ رب العالمین اللہ پاک دے گھر دے پاک ماحول دے اندر حالت اعتکاف وچ موجود دوست احباب اس اعتبار نال بڑے خوش نصیب نے کہ بابرکت اور روحانی اور نورانی ماحول وچ اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دی محفل پاک وچ سنگی تشریف فرما دے اللہ ہم سب سنگیاں دا بیٹھنا آنا اور سماعت کرنا قبول فرمائے چند گزارشات آپ کی خدمت وچ پیش کرانگا رب ذوالجلال آپ سب سنگت والیاں نوں سمجھ کے سن کے عمل کرنے والا بنائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی شخصیت دے بہت سارے پہلو نے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سخاوت حضرت علی دی شجاعت حضرت علی پاک دا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علم قضا آپ دا علم فقہ آپ دا علم تفسیر آپ دا علم حدیث اور مزاج نبوت و واقفیت آپ دی رسول اللہ نال رشتہ داری رسول اللہ نال آپ دی جان نثاری
آپ دے اور صحابہ کرام دے تعلقات، ازواج رسول نال آپ دے احترام اور محبت رشتہ داری، جناب صدیق اکبر دے دورے چ آپ دی اسلامی خدمات، جناب عمر فاروق دے دورے چ حضرت علی دی اسلامی خدمات، حضرت عثمان دے 12 سالہ دور وچ آپ دی اسلامی خدمات، اور پھر آپ دا اپنا دور خلافت. تو ایک طویل سلسلہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جامع شخصیت دا احاطہ کرنا کما حق ہو ممکن نہیں، ولیکن بہن دا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک گل سمجھ لی جائے، کوئی ایک چیز تے روشنی ہو جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، تو آہستہ آہستہ پھر علم دے اندر اضافہ اور برکت ہوتی رہتی ہے. وقت تھوڑا ہے بالکل، میں مختصر وقت انشاءاللہ آپ نو چند گزارشات پیش کراں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ 4 بھائی سن. حضرت علی دے 3 اور بھائی سن، اور آپ چوتھے نمبر تے پیدا ہوئے اپنے بھائیاں ہی. اور حضرت ابو طالب دے گھر 10 سال دے وقفے نال بیٹے پیدا ہوئے. مورخین نے ایسا لکھا ہے کہ 10 سال تو بعد ایک لڑکا پیدا ہوتا سی، پھر اگلا 10 سال تو بعد. تو اس طرح اتنے سال دا عرصہ 40 سال میں 4 بیٹے. تو حضرت علی سب تو چھوٹے نے، لیکن رتبہ سب تو انہاں دا زیادہ ہے. حضرت علی سب تو چھوٹے نے، لیکن انہاں دا مقام و مرتبہ پہلے 3 بھائیاں تو 2 بھائیاں تو زیادہ ہے. اتنی ایک چیز نوٹ کرنا لیے کہ اگر حضرت علی دا تذکرہ، آپ دا مقام مرتبہ ذکر، آپ دا شان دوجیاں نالوں زیادہ ضرور ہے، لیکن دوجے برا ضرور ہے نہیں. اسی طرح اگر سیدہ فاطمہ زہرا بہناں وچوں سب تو چھوٹیاں نے، انہاں دا مقام مرتبہ علم رتبہ دوجیاں بہناں نالوں زیادہ ہے، لیکن بہناں اور بھی ہیں. بڑا فضول جائے کہ اعتراض لوگ کر دیں کہ یہ دوسریاں بہناں ہیں نے تے انہاں دا ذکر کیوں نہیں جتنا فاطمہ زہرا دا ہے؟ تو پھر دوجیاں بھائیاں علی پاک دیاں دا اتنا ذکر کیوں نہیں جتنا مولا علی پاک دا؟ بھائی دیکھو رتبے اللہ عطا کرتا ہے. 12 پتر نے حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ دے نبی نے حضرت یعقوب انہاں دے بیٹے 12 نے، لیکن یوسف انہیں چیک کیے، وہ ساریاں تو چھوٹے نہیں لیکن رتبہ ساریاں تو زیادہ پایا. تو کسی دی شان دا زیادہ ہونا یہ دوجیاں دے ہون دی نفی نہیں کرتا کہ ایک دی شان زیادہ ہے تو ہو رہی کوئی نہیں. جی میں مولا علی دے برا 3 ہور نے تے رتبہ مولا علی پاک دا بلند ہے، ایویں فاطمہ زہرا دیاں بہناں 3 ہور نے لیکن رتبہ زہرا پاک دا بلند ہے. تو حضرت ابو طالب کثیر العیال سن، انہاں دے بچے زیادہ سن اور مال انہاں کو کم سی. سخی آدمی سن، مال دی قلت سی. تو حضرت عباس بن عبد المطلب اور رسول اللہ یہ اپنے چچا کول گئے. عباس دے بھائی سن جناب عباس دے، اور رسول اللہ دے چچا سن جناب ابو طالب. تو یہ دونوں ہستیاں انہاں کول گئے کہ جڑے تواڈے کو بیٹے نے نا انہیں ایک ایک بیٹا سن دے دیو تاکہ تواڈا بوجھ ہلکا ہو جائے. رشتہ داری نبھان دا ایک بھی طریقہ ہوندا ہے کہ تواڈا کوئی رشتہ دار غریب ہے تے اودے کولوں بچہ لے آنا، ان پڑھانا پالنا اور اودے تے خرچہ کرنا، تے جس لئے پال پوس کے جوان ہو جائے اس لئے آکھنا لو جی اپنا لے لو. ساڑھے کو آگے بڑھتا رہے تو اڈے حالات ذرا کمزور نے تو بچے نے بلا لینا اور انہیں رکھنا بھی سنت رسول اللہ ہے. جیسے رسول اللہ نے اپنے چچا جانو کیا کہ تسی
بچے ایک سن دے دو، تو پھر قدرت نے انتخاب کیتا سی جعفر تیار عباس دے حصے وچ آئے، حضرت عباس نو حکم دیتا کہ اے تسی لے جاؤ، اور حضرت علی نو رسول اللہ سرکار دے حصے، تو حضرت علی نو حضور اپنے گھر لے آئے اور حضرت علی نو حضور نے پالیا، حضور نے انہوں نے تربیت فرمائی، انہوں نے پڑھایا، پھر جس ہستی نو استاد معلم رسول اللہ کھلایا جائے یا چاہے تبلیغ تو بعد کھلایا جائے، سنت ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ تو کھانا کھلایا، بلایا، اور انہوں نے دعوت دی، دین دی دعوت دی۔ تو جس ہستی نے پورے بنو ہاشم چو سب تو پہلے رسول اللہ دی دعوت نو قبول کیتا کھڑے ہو کے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ نماز حضور دی امت چوں حضور تو بعد سب تو پہلے جنہ پڑھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ آپ فرضیت نماز تو پہلے بھی نماز پڑھتے سن، رسول اللہ جو کہ پڑھتے سن، رسول اللہ دے نال مولا علی بھی پڑھتے سن، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عمر مبارک اس وقت 10 سال سی، 10 سال آپ دی عمر سی جس وقت حضور نے اعلان نبوت، تو آپ نے اس وقت ہی رسول اللہ دی آواز تے لبیک آکھا، اور 13 سال جڑا مکی دور ہے وہ بڑا مشکل دور سی۔ مکی دور دے اندر 3 سال شیب ابی طالب وچ بھی گزارے، حضور نے کفار نے ایمان والیاں دا سوشل بائیکاٹ کر دی، انہاں نال تجارت نہیں کرنی، لین دین نہیں کرنا، ورتنا نہیں، یہ جڑا کافر ہونا دینا بھی اسی تواڈے نال تجارت نہیں کرنی، یہ ہون نہیں آندے، پرانے دور تو آندے، یہ ایمان والیاں دا امتحان ہوندا ہے۔ وہ رکھے سی تواڈے نال تجارت نہیں کرنی، نہ کسی نے کرن دینی ہے، نہ لین دین ورتن ورتین کچھ نہیں کرنا، یہ کافراں دی پرانی چال ہے۔ لیکن اس وقت ریاست مدینہ دے دعوے دار آمنہ دے لال آئے، ہون عمران خان صاحب نے، ہوئے فرق ضرور ہے، لیکن بائیکاٹ کافراں نے اس ویلے بھی کیتا سی کہ اسی تواڈے نال تجارت نہیں کرنی، لین دین نہیں کرنا۔ میں صدقے جاواں انہاں حضور دے صحابہ تو، حضور دی اہل بیت گھر والیاں تو، انہاں فرمایا ٹھیک ہے نہیں کرنا تے نہ کرو، لیکن اسی دین نہیں چھڈنا۔ مسلمان حضور دے نال کھڑے ہو گئے، 3 سال جانوراں دے چمڑے ابال کے کھادے، جڑی بوٹیاں کھادیاں، پتے کھادے درختاں دے، لیکن جھکے نہیں۔ حسن تے یہ جی پرابلم ہی کوئی نہیں، پاکستان ہے ہر چیز اگتی رہتی،
وہ سارے پنڈاں والے جٹ کسی نہ لڑن تو آدھے میں کنک بڑولیے چاہے تو دال ہٹی تو لب پاؤں اگاں سان ہور کسی شاید کی لوڑ ہی کوئی نہیں جہاں ٹانگا سڑک تو لاندا ہے لا تے ہن بھی انہاں نے بھی آکھنا چاہیے کہ دال بھی ساڈے پنڈ آپ ہو پوندی ہے پاکستان تے کنک ساڈی زمین چگدی ہے تے نمک ساری دنیا تو ساڈے کول بالا ہے انگریزاں جہاں ٹانگا سڑک تو لینا ہے گا لا لا سمجھ آئی کوئی میں سیانے شور تو پوچھا وہ ادو آؤں کی ہے جڑا آدھے نسی تھوڑے نال کوئی نہیں لین دین کرنا اسے کہ میک اپ آتا ہے اور اسے کہ پرفیوم آتے میں کہ اور اسے کہ کچھ بھی نہیں وہ کچھ ہوتا ہے تو میں کہ سائیں مارے ساڈا تو سامان ہی نہیں بھائی ساڈے والا تو سامان ہی نہیں سن کہڑا فکر ہے یہ سامان تو ہویا وڈیا مدیال انہوں امپورٹڈ مال نہیں لبنا جی بھائی جی سمجھ آئی کوئی نہ سی سابن نال ڈھا کے چٹے ہو جانے نہ ہوئیے تو اسی کالے بھی رہ رہے ہیں سن ایڈی کوئی نہیں مسئلہ تو یہ سامان جڑا نہیں نہ آنا وہ سامان نہیں آتا پیا ایلیٹ کلاس کا کوئی ایلیٹ کلاس نو پرابلم ہے بھائی وہ جی اگر بائیکاٹ ہو گیا تو پھر وہ سارا سامان کیویں آئے گا ظالمو ایک باری پیراں تے کھلوو اور کچھ نے لبدا تے ساڈا شہر ہے ملتان آندے نو اتھوں دی مٹی منہ تے لیندے رویے تے منہ چٹھا ہو جاندا وہ ایویں گل ہے چھوڑاں کہ نہیں تے انہاں نے آکھو چھڈو پراں انگریزاں دا کھاڑا ملتانوں مٹی لیاؤ ساڈی تے مٹی ہے چلا نوٹ پا چھڑیا بھائی جی جے بندہ پیراں تے کھلو جائے نا تے برکت ہن بھی لب سکدی ہے ہر شے سانو اللہ عطا کیتی ہے پاکستان ہے ہی ایڈی وڈی سی تو انہوں نے بائیکاٹ کیتا مولا علی سرکار اس دورے بھی بائیکاٹ دے اندر رسول اللہ دا ساتھ دیتا اور جدوں انہاں کافراں دا ظلم حد تو ودن لگ پیا اللہ تعالیٰ نے حضور نو ہجرت دا حکم دیتا کہ آپ مکہ چھوڑ دیو اور مدینہ شریف چلے جاؤ رسول اللہ نے ہجرت دا جس رات فیصلہ فرمایا اس رات حضرت اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی پاک کی عمر سی 24 سال 23-24 سال دے راؤنڈ اباؤٹ سی حضور نے یہ جوانی دا عالم ہوتا ہے حضور نے حضرت علی پاک نو بلایا گھر حضور دا چار پائی حضور دی بستر حضور دا گھر حضور دا فرمایا علی تو پسند کرنے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے اور میری جان بچ جائے بھائی جی اے گل سمجھو اسی کسی مقام تے اینیون فار ایگزامپل مسجد چیزی بیٹھے ہیں کسی بندے نو آ کے کسی وہ سجن دسیا ہے کہ چوک تیرے دشمن کھلوتے نے انہوں نے کسی تیرے کپڑیاں دا رنگ بھی دسیا ہے چادر دا رنگ بھی دسیا ہے تیرے موٹر سائیکل دا نمبر بھی دسیا ہے انہوں نے تینوں اتنے پھڑ کے تیرے نال زیادتی کرنی ہے ہو سکتا ہے قتل کر دے تے بندہ اپنے کسی بیلی نہ کھے موٹر سائیکل بھی میرا لے تے چادر بھی میری لے تے والا اتھو لنگ خاں پتہ لگتا ہے بھئی وہ تیرا میرے نال نقصان دا ارادہ رکھ دیں یا نہیں تو کوئی لنگ سی مشکل ہے نا مشکل ہے لیکن جدو حضور نے مولا علی نو فرمایا کہ علی میرا بستر ٹارگٹ ہے انہاں لوگاں دا جڑے میرے مکان نو گھیر کے کھلوتے بستر بھی میرا ہوئے چادر بھی میری ہوئے میں اٹھ جاواں تے تو بستر تے لیٹ جائیں علی یہ سودا وارد ہے اللہ اکبر اے پھر جواب دین تے مولا علی دے سکتے
الحمدللہ رب العالمین. میرے مرشد سرکار مولا علی فرماندے نے عقیدہ صرف اللہ حضرت نے شعر دی صورت وچ نہیں پیش کیتا، اللہ قرآن وچ بھی عقیدہ بیان کیتا ہے. ایمان والے دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مولا علی سرکار فرماتے ہیں دل و جان دونوں فدائے محمد. دل و جان بندے کول دو چیزاں ساریاں تو قیمتی ہوندیاں نے، ایک دل تے ایک جان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی سرکار نے بیان کر دیتا عقیدہ دل و جان دونوں فدائے محمد. دل و جان دل و جان دونوں فدائے محمد. خدا ہم کو کر خاک پائے محمد. خدا ہم کو کر خاک پائے. دل و جان دونوں دل و جان دونوں فدائے محمد. خدا ہم کو کر خاک سرکار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنی جان فدا کرا گا. مولا علی سرکار نے جان پیش کر دی تھی. رسول اللہ سرکار بستر تے لٹایا خطرے والی جگہ تے اور خود حضور نکل گئے. مولا علی حضور دی جگہ تے ہو گئے. تھوڑا اور سمجھو، سب تو زیادہ خطرے والی جگہ ہے سی کہ حضور تے ٹر جانا ہے، پیچھے کر لے مولا علی نے. لیکن مولا علی سرکار نے وہ خطرہ بھی قبول فرمایا اور اکیلے ہجرت فرمائی. اور جس وقت حضور مدینہ شریف پہنچے حضرت مولا علی تو بدر دا مارکا پیش آیا. سب تو اگے مولا علی سرکار اور بدر ہو گئی. مولا علی سرکار جوانی دی دہلیز تے مکمل قدم رکھ چکے سن. آپ نجیب الطرفین ہاشمی سن، ماں لو بھی ہاشمی سن، باپ لو بھی ہاشمی سن. بلکہ مورخین نے لکھا کہ آپ پہلے ہاشمی نہیں جڑے نجیب الطرفین ہاشمی سن، یعنی آپ دی والدہ بھی ہاشمیاں سن فاطمہ بنت اسد، اور آپ دے والد ابو طالب بھی ہاشمی سن. تو آپ نجیب الطرفین ہاشمی سن حضرت علی کا. تو رسول اللہ سرکار کو بہت سارے رشتے آئے، عرب دے رؤساء دے رشتے آئے کہ سن رشتہ دے دیو سن رشتہ دے دیو. لیکن حضور نے کسی نے بھی ہاں نہیں کی تھی. ایک دن صحابہ بیٹھے سن، حضرت عمر، حضرت سعد، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان. اس موضوع سے گل ہوئی کہ رسول اللہ کو بڑے بڑے لوگ رشتہ طلب کرنا آئے لیکن حضور کسی نے ہاں نہیں کر دے. تو حضرت ابو بکر صدیق جو کہ رازدار مصطفیٰ سن، انہوں نے فرمایا میں جاننا حضور رشتہ مولا علی نو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اجے چکے آئے نہیں، اس واسطے حضور کسی اور نو ہاں نہیں کی تھی. تو حضرت عمر فرماندے نے بھئی علی کیوں نہیں آؤں دے، آؤ نہ کو پوچھئے. تو مورخین نے کتاباں لکھا بھی حضرت علی ایک انصاری دے باغ اٹھ نو پانی پلا رہے سن. جدو اے یار پہنچے تو فرمایا یا علی حضور تو ان رشتہ دینا چاہتے ہیں، تسی طلب کیوں نہ کر دے. فرمایا میں مال دنیا نہیں رکھتا. تو آپ فرما دیں تو انہوں پتا تے ہے کہ حضور مال دنیا نال پیار نہیں کر دے. تسی جاؤ
ساڈا مال کس دن کام آئے گا؟ تو مولا علی فرماندے نے بھی غریب وہ نہیں ہوندا جدے کول مال نہ ہوئے، غریب ہوئے جدے کول مخلص دوست نہ ہوئے، جدے کول اخلاص والے سجن ہو کدو غریب ہوتا ہے۔ ہاں تو حضرت علی چل پے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ حضور میرے حجرے میں تشریف فرما سن، جدو دروازہ کھٹ گیا، بندے آدھے نے دیوار تو پرا کی ہے، حضور نو نہیں پتا، بندے دا اپنی سوچ تے انہاں دی اپنی سمجھ ہے، ساڈی اپنی سمجھ تے سوچ ہے، گناہگاراں دی اپنی سوچ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے مینو حضور فرماندے نے ام سلمہ دروازہ کھول، جیڑا دروازے تے آئے او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا حبیب بھی پیار کردا ہے۔ ایک جملہ اور سنو، ایک جملہ اور، ایک جملہ اور بڑا قابل غور۔ ایک حضور سرکار دے مرید سن، انہوں ایک پرندہ شکار کیا، پرندہ انہوں بھونیا مثالہ لگا کے انہوں تیار کیتا تے حضور دی خدمت ہدیہ پیش کیتا کہ سرکار ہے تناول فرما۔ ہن حضور جدو اگے رکھیا نا تے یہ محبت ہے، جدو بندے دے اندر کوئی پیار والی محبت والی اچھی چیز بندے دے کول آوے نا تے او دا دل کردا ہے بھئی ہن کدی میرا پیارا ہوندا نا۔ اے میں عموماً گھراں وچ ویکھیا ہے ماواں جڑیاں ہوندیاں او جدو کوئی بھاویں ساگ انہاں پکایا ہوئے وہ اپنے اس پتر نو یاد کردیاں نے جیڑا ایتھے نہ ہوئے وہ بھاویں قورمہ کھاندا پیا ہوگا، پھر وہ آندیاں نے باج ساگ بڑا ودیا پکا اج میرا پیارا ہوندا پتر تے اجو بھی کھا لیندا۔ یہ محبت یہ نشانی ہے۔ جدو حضرت حضور سرکار ہے کہ وہ پرندہ آیا نا تے حضور نے یہ نہیں آکھیا فلانا آوے، نہیں نہ نہیں لیا، حضور اللہ کے دعا کیتی ہے یا اللہ اس بندے نے بھیج جیڑا تینوں بھی پیارا ہوئے تے مینوں بھی پیارا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ اس بندے نے بھیج جیڑا میرے نالے پرندہ کھائے جیدے نال تین بھی پیار ہوئے تے مالکہ مینوں بھی پیار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے دعا فرمائیے، وہ دو دروازہ کٹ گیا، جدو جا کے دروازہ کھولیا تے دروازے تے مولا علی سرکار کھلوتے ہوئے نے۔ یہ دا مطلب ہے علی اللہ نے بھی پیارا ہے، علی اللہ دے رسول نے بھی پیارا ہے۔ سرکار اندر آئے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت علی حضور دے سامنے بیٹھ گئے، جدو بیٹھ گئے تو حضور دیاں نظرہ آسمان وال نے تے مولا علی دیاں نظرہ زمین وال نے۔ ایک چیز اس چیز تو ثابت ہوندی ہے کہ اپنا رشتہ خود جا کے کہنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مولا علی اپنا رشتہ خود لے گئے حضور دی بارگاہ، اور یہ عیب نہیں، کیونکہ آپ دے والد اور والدہ دے فوت ہو چکی ہیں، مولا علی سرکار خود تشریف لے گئے، خود کہنا بھی عیب نہیں۔ حضور فرمایا علی تیرے کول کی ہے؟ کاش لوگ انہاں چیزاں نو سمجھ جاندے، علی تیرے کول کی مال ہے؟ مولا علی سرکار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کول ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، بس ٹوٹل مال اینا کوئی نہ فیکٹریاں دی گل ہے، نہ کوئی تجارتی قافلیاں دی گل ہے، نہ اونٹاں دی گل ہے، نہ بھیڈاں دی گل ہے، نہ گاواں، کوئی جائیداد ہے ہی نہ، اے دو چیزاں نے تے رشتہ منگیا جڑے کائنات دے سردار نے، اس بیٹی دا جڑی سارے جہان دیا عورتاں دی سردار ہے، مال کتنا ہے؟ یہ دا مطلب ہے کہ اصلی بندیاں دے ہاں رشتہ داری دی بنیاد مال نہیں ہوندہ۔ اج کل تے لوگ مال ہی دیندے، جدے کول مال ہے ان دے نال لین دین کر لو، مال نہیں چھوڑو۔ بڑے بڑے رشتہ دار بندیاں تو نظراں چرا جاندے ہیں، بھئی یہ غریب نے انہاں نوں پرا ہٹاؤ۔ غریباں نال کی رشتہ داری کی تھی امیراں نال کی، لیکن نبی پاک سرکار دا طریقہ الگ۔ میرے حضور نے غریباں نوں حوصلہ دیتا، غریباں دا دل ودھایا۔ اللہ اکبر۔
تاں تے غریب دعا کردے نے، غریب حضور نال زیادہ پیار کردے نے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لا۔ کدی تسی غور کرنا، اج کل بندے امیراں نال دوستی کردے غریباں نال نہیں کرتے، ایسا ہے نا؟ تانوں میں رمز دی گل دسنا، میری زندگی دا تجربہ ہے۔ امیراں دی میں گل ہی نہیں کردا، میں اے دسنا غریب وفادار ہوندے کثرت نال۔ جی تجربہ کیتا ہے کہ غریب وفادار ہوندے، مالدار نہیں ہوندے پر وفادار ہوندے۔ یہ تہاڈی مرضی ہے، تسی مالدار نو پسند کردے ہو یا وفادار نو پسند کردے ہو۔ سمجھ آئی کوئی؟ تو بھئی میں اپنی زندگی جو محسوس کیتا ہے کہ غریب لوگ وفادار ہوتے ہیں، انہاں نال محبت ہے، دوستی کرو گے تو نفع چ رہو گے۔ ہاں جی اے عزیزو، اے ساتھیو، یہ نہیں آندا امیراں تو نفرت کرو، لیکن امیراں نالوں غریب چنگے ہوندے جی۔ ہاں وہ بھی چنگے نے، پر انہاں نالوں بھی چنگے ہوندے، اے چیز کیوں؟ غریب کدی بھی دوستی نو دولت دی ترکڑی وچ تولدا نہیں، کیونکہ وہ دے کول وہ شے ہی نہیں ہوندی تے اس نوں تولنا کی؟ اس پیار دی ترکڑی چ تولنا ہے تے پیار ہی وہ دے کول ہوندا ہے، پیار وڈی شے۔ میرے نبی پاک سرکار غریباں نال محبت کردے ہیں، غریباں نال دوستی کردے ہیں۔ آپ دعا فرماندے ہیں اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مینوں مسکیناں وچ زندہ رکھ، میرے چار چفیرے مسکین ہون، اور جدو دنیا تو جاواں ادو بھی مسکین ہون تے حشر وچ بھی میرے چار چفیرے مسکین ہون۔ حضور غریباں نال محبت فرماندے ہیں، تاں نے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور غریباں کول کچھ نہ ہوئے، حضور تے ہیں نا۔ اے عزیزان دی وقار، اللہ اللہ، ایک گل یاد آ گئی، یہ جامع ترمذی وچ واقعہ ویسے لکھے ہے، لوگاں اس میں سے بڑا بتا چڑھا کے تے نمک مرچ لا کے پتہ نہیں کدے لگے، لیکن واقعہ ہے، لیکن انج نہیں جی میں بند، لیکن ٹھیک ہے، پھر خطابت دی اپنی ایک دنیا ہوندی ہے، تھوڑی جی پھر بندے وچ خطابت پا لیندے۔ ایک صحابی رسول سن حضرت ظاہر، وہ دیہاتی سن تے وہ سبزی فروخت کرنا ہوندے ہے شہر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بازار گزرے تو حضور نے انہاں دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا۔ آج میں کسی بندے نال بے تکلف ہو گئی نا تے ہاتھ رکھ لئیدا ہے تے پوچھیدا بھی میں سیانے، تو حضور ایک ملتا ہے واقعہ کہ رسول اللہ غریباں نال اس درجہ بے تکلف ہو کے انہاں نال محبت فرماندے ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام دا پیار ہے، یہ آقا علیہ السلام دی محبت ہے۔ اے عزیزان دی وقار، میرے نبی پاک سرکار نے جدو علی پاک دی گل سنی، اے نہیں آکھیا تیرے کول مال کوئی نہیں، تیرے کول دولت کوئی نہیں، قربان لائیے میرے پاک نبی نے اللہ دی بارگاہ وچ آرزو پیش کیتی ہے، دعا پیش کیتی ہے۔ اللہ فرمایا سونیا تسی فرشاں تے علی نو منظور کر لو، میں رشتہ عرشاں تے منظور کیتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اے عزیزان دی وقار، مولا علی دا ذکر بڑھ چڑھ کے کریا کرو، دل وچ پیار رکھیا کرو، بلکہ میں آندا ہونا علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے، علی علی کر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے، علی علی کر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو،
میں نہیں پیادا، میرے حضور نے مولا علی دا دست مبارک پھڑیا ہے اور فرمایا لوگو جس دا میں مولا وا اس دا علی مولا ہے. توجہ ہوئی کہ نا؟ جس دا میں مولا اس دا دب کے جس دا میں مولا اس دا. میرے نبی سرکار نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. ہن نبی نو مننا نفع ان دے گا جڑا علی دا غلام ہوئے گا. آتا میرے بچیاں نا علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے. علی علی دکھ مکی جان گے. غماں دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے. علی علی کر تیرے دکھ مکی. بڑے دکھ ہون، بڑیاں پریشانیاں ہون، بڑے مسائل ہون، میرا بیٹا نسخہ ہی کوئی ہے علی علی کر تیرے غماں دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے. علی علی کر تیرے. میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے ساتھیو، مولا علی سرکار دا ذکر انشاءاللہ جمعے تے بھی ہوئے گا. بڑھ چڑھ کے کریا کرو اور مولا علی سرکار نال محبت رکھیا کرو. ایک ایمان دی نشانی جے. مولا علی دی محبت علامت ایمان ہے. جس بندے دے اندر مولا علی دی محبت ہوئے سمجھو اس بندے دے اندر پتر ایمان. لیکن ادھے نال ایک جملہ میرے سارے بچے یاد رکھنا، مولا علی دی محبت ایک صحابہ نو برا نہیں کہنا. صحابہ دی محبت ہوئے گی تے علی دا پیار نفع دے گا. اگر صحابہ دے بارے خیالات اچھے نہ ہوئے تو محبت علی پاک تو نافع نہیں رہے گی. ضروری ہے کہ اسی مولا علی سرکار دیاں بیلیاں نال بھی محبت کریے، مولا علی دیاں دوستاں نال بھی محبت کریے. اللہ کریم اپنے محبوب کریم دے کیونکہ معتکف حضرات اپنے معمولات دے اندر مشغول ہون گے تو سنگیاں نے تواڈے واسطے لنگر شریف دا اہتمام کیتا ہے. سارے سنگی لنگر شریف دا اہتمام ہے وہ تناول فرما کے تو پھر تشریف لے جانا. اعتکاف والے سنگی بھی باقی سنگی بھی سارے لنگر شریف لے لو تو دعا میں شامل ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ حضرت علی پاک کی سیرت طیبہ دے عمل کرنے والا بنا. آپ سرکار دا ذکر، آپ سرکار دی محبت عطا فرما. حضور دی آل پاک دا پیار عطا، حضور دی ادواج، حضور دے صحابہ دا ادب نصیب. جتنے بھائی بیٹھے نے سارے دی نیک دعاواں، نیک تمناواں، نیک مقصد پورے